برادران ملت، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بسر اسامہ، مدد قبلینی مدد کعبہ ما، مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق، سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ الغیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ وَاذْكُرُوا ان کا کیا کرتے ہیں، وَاذْكُرُوا ان کا کیا کرتے ہیں، بول دو سبحان اللہ۔ پیچھے والے سوچ رہے ہیں آگے والے بول تو رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی۔ ویسے پیچھے والوں کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ آپ بولیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، بات سمجھ میں آئے تو بول دیا کرو۔ وَاذْكُرُوا ان کا کیا کرتے ہیں، یہ اعجاز اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ہی ملتا ہے۔ لوگ وصف بیان کرتے ہیں کہ یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنی خوبی ہیں سب رخ مصطفیٰ جان رحمت کا ہی کرتی ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، جتنی خوبیاں ہیں وہ سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کی ہوئی اور چلی جا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبول فرما لیں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحیٰ کرتے ہیں، شرح و شمس ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں غور کریں گے تو بہت کچھ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، کن کی؟ جنہیں پہلے سے خود ہی محمود کہا کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں
حمیدہ یحمدو باب سمع یسمعو سے محمود اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کے معنی آتے ہیں محمود جس کی تعریف کی گئی ہو، یعنی حضور کو محمود کہا جاتا ہے کہ ان کی تعریف پہلے سے کی گئی ہے۔ تو ہم تعریف بھی کس کی کر رہے ہیں کہ جس کی تعریف پہلے سے کی گئی ہے۔ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اور شعر ملاحظہ کریں، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ کہتے ہیں چاند کو، شق کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے پھٹے ہوئے، آدھا آدھا چاند۔ تو اعلیٰ حضرت کہیں ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو۔ آج لوگ چندریان 3 کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ چندریان 3 پہ ترقی کرنے والا انسان یہ 1400 سال پیچھے جائے گا تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ آج انسان جس چندریان پہ جانے کے لیے، جس چاند پہ اپنا ڈیرا جمانے کے لیے سینکڑوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، 1400 سال پہلے مکہ کی زمین پر ایک انسان جسے محمد عربی کہا جاتا ہے بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، لیکن انگلی کے اشارے سے اسی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آج انسان کہتا ہے کہ یہ ترقی ہے، ترقی 1400 سال پہلے ہے۔ ترقی چاند پہ جانی نہیں، ترقی یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ترقی کسے کہیں گے آپ؟ ترقی تو یہ ہے کہ آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے چاند کے ٹکڑے کرے، یہ ترقی ہے۔ تو ترقی کہاں ہے؟ 1400 سال پہلے ترقی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان 1400 سال پہلے کا کیریئر بنا لیں، 1400 سال پہلے کا کردار مصطفیٰ اپنا لیں، تو یہ چاند ہی کیا مسلمان کا ہر جگہ ڈنکا بجتا ہوا دکھائی دے گا اور ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لگا ہوا نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو۔ مقام صحبہ میں حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی تو سورج حضور نے پلٹا دیا، تو اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو۔ رجعت مطلب پلٹ کے آنا۔ ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے سورج ہیں اور دیگر انبیاء رسالت کے ستارے ہیں۔ جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے تو رات میں چمکنے والے ستارے سورج کی روشنی میں گم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں پیش فرمایا، فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا
کیا کرتے ہیں۔ مقطع سماعت کریں۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام۔ اعلیٰ حضرت اس میں بہت بڑا میسج دے رہے ہیں۔ دل کا آرام چاہیے تو یہ دل مصطفیٰ سے لگا لیجئے۔ اگر تمہیں یہ چاہیے کہ آپ کے کام وقت پر بن جائیں تو اپنے کام بھی مصطفیٰ جان رحمت کو سونپ دیجئے۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میری گفتگو کا عنوان اور میری گفتگو کا ٹاپک آج ہے بشریت مصطفیٰ۔ رب قدیر نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب تم کہہ دو، کیا کہہ دو؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کفار نبی پاک کو اپنی طرح کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے آپ کھاتے ہیں، جیسے ہم پیتے ہیں ویسے آپ پیتے ہیں، جیسے ہم سوتے ہیں ویسے آپ سوتے ہیں، جیسے ہم ٹہلتے ہیں ویسے آپ ٹہلتے ہیں، جیسے ہمارا گھر بار ویسے تمہارا گھر بار، جیسے آپ کی بیوی ویسے ہماری بیوی، جیسے ہمارے بچے ویسے ہی تمہارے بچے۔ تو کفار نے جب کہا کہ یہ ہماری طرح ہیں، اور کفار کی یہ بولی کوئی نئی بولی نہیں ہے بلکہ یہ بہت پرانی بولی ہے۔ جب بھی کوئی نبی انہیں تبلیغ کرنے کے لیے جاتا تو کفار یہ کہتے کہ ہم تمہاری بات کیوں مان لیں، تم تو ہماری طرح ایک بشر ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو جب بشر کی رٹ لگا کر بشر کہا گیا تو اللہ نے کہا، محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الی، لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ وہابی دیوبندیوں کو یہ دلیل مل گئی، قرآن کی آیت مل گئی کہ دیکھو جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ وہابی دیوبندی بے بانگ دوہل اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح ہیں تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، دیکھو رب نے کہا محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن وہابی دیوبندی یہاں پر ڈنڈی مار دیتے ہیں، یعنی جو آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے یوحا الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اس کو چھپا لیتے ہیں، تقیہ کر جاتے ہیں اور صرف آیت کا وہ ٹکڑا پیش کرتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل، محبوب تم کہہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا محبوب تم کہہ دو۔ یہ کہا کس سے گیا تھا؟ یہ کفار سے کہا گیا تھا، کفار مکہ سے کہا گیا تھا، یہ کفار قریش
ایسے کہا گیا تھا کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب میری بات آپ غور سے سننا، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کی گونج پیدا ہو جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے کہلوایا، محبوب کہو کافروں سے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کہا کس سے؟ کہا کافروں سے۔ کہا کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے۔ کہا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے مصطفیٰ نے کافروں سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ آج بھی جو کہتے رسول اللہ ہماری طرح ہیں تو وہ اپنا نسب نامہ کھنگال لے اور پتہ لگ جائے گا کہ کس سے کہا گیا تھا اور آج کون کہہ رہا ہے۔ یہ تو اللہ نے کہا تھا کافروں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ آج جو کہتے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، وہ بھی جانچ لے کہ وہ کون سی کیٹیگری میں ہیں، مسلمان ہیں یا پھر کافر ہیں، کیونکہ حضور نے تو کافروں سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ ورنہ مومنوں کی بات چلے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھ لیا، یعنی نہ افطار کی نہ سحری کھائی، بس لگاتار روزے رکھ لیے۔ صحابہ نے دیکھے حضور روزہ رکھتے ہیں، لگاتار ریگولر روزہ رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطار ہے، اسے صوم وصال کہا جاتا ہے۔ جب صحابہ نے، جب ایمان والوں نے حضور کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ اکرام بھی روزہ رکھنے لگے۔ اب کچھ صحابہ اکرام دبلے ہو گئے، کچھ صحابہ اکرام پتلے ہو گئے۔ جب کھایا نہیں تو پتلے تو ہو ہی جائیں گے، نہ سحری کریں نہ افطار کریں، روزے پہ روزہ رکھے پتلے تو ہو ہی جائیں گے۔ جب صحابہ اکرام دبلے ہوئے، نبی پاک کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا کہ میرے صحابہ دبلے ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھ لیا میرے صحابہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارے جسم پہ لاغری کیوں چھائی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے صوم وصال رکھنا شروع کیا تو ہم نے آپ کی اتباع میں صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ صحابہ کا اتباع، جذبہ اتباع دیکھیں کہ حضور نے ایسا روزہ رکھا جس میں نہ سحری نہ افطار، لیکن صحابہ نے یہ فکر نہیں کی کہ ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا، یہ دیکھا کہ مصطفیٰ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے۔ سبحان اللہ بول دیجئے تاکہ میں اس پہ دوسری بات عرض کر دوں۔ صحابہ نے کیا دیکھا؟ نہ ہی یہ دیکھا کہ سحری کھانے کو نہیں ملے گی، نہ ہی یہ سوچا کہ افطار کرنے کو بھی نہیں ملے گی، بس یہ دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صوم وصال رکھتے ہیں، یعنی روزے پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام میں بھی وہ جذبہ ایمانی جاگ گیا، یہ بھی روزے پہ روزہ رکھنے لگے۔ یعنی صحابہ نے ہمیں جذبہ اتباع دے دیا کہ صحابہ نے گویا کہ کہا ہو کہ اے امتیوں دیکھ لینا، یہ مت دیکھنا کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے یا تمہارا فائدہ ہو رہا ہے، یہ مت دیکھنا تمہاری جان جا رہی ہے یا تمہاری دولت لٹ رہی ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ مصطفیٰ نے کام کر دیا ہے تو ہم بھی کام کر گزریں گے۔ صحابہ نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ حضور نے پوچھا صحابہ کیا بات، بڑا دبلے دکھائی دے رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ اب بات نوٹ کرنا، حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، تم روزہ رکھنے لگے ہو لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ ایوکم مثلی، تم میں کون ہے میری طرح؟ تم میں کون ہے میری طرح؟ یعنی تم میں میری طرح کوئی نہیں ہے کہ جس کو رب کھلاتا اور پلاتا ہو اور وہ رب کے پاس رات گزارتا ہو۔ جب ایمان والوں سے کہا تو کہا ایوکم مثلی، تم میں کون ہے میری طرح، یعنی تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے۔ لیکن جب کافروں سے کہا تو کہا کہ میں تمہاری طرح بشر بن کے آیا ہوں۔ فیصلہ ہو گیا، دو ٹوک فیصلہ ہو گیا۔ جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں وہ کافروں کی کیٹیگری میں جاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں رسول اللہ ہماری طرح نہیں ہے بلکہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے۔ امام کی زبان میں یوں کہہ لیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اب جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے وہ اپنا نسب نامہ کھنگال کے دیکھیں، کہیں ان کے باپ دادا کافر تو نہیں تھے، کہ ان کی نسلوں میں کفر تو نہیں آ گیا کہ کہنے لگے حضور ہماری طرح ہے۔ اور جو یہ کہے سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و والا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا،
سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، غم زدوں کو رضا دیجئے مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا۔ یہ ہمارا نبی ہے جو ہماری طرح نہیں ہے، جو یہ ہمارا نبی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، رسول اللہ ہماری طرح ہے، تو وہ ان کا کوئی اپنا ہوگا جو انہی کی طرح ہوگا۔ ہمارا نبی ہماری طرح نہیں ہے، وہ تو سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے فیصلہ ہو گیا۔ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ ہماری طرح ہے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، کہیں اس کا ایمان ڈگمگا تو نہیں گیا۔ اور جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے، وہ امام کی زبان میں یہ کہتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ان کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ ان کا پھریرا بھی عرش اعظم سے اوپر اڑا کرتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، اے محبوب تم کہہ دو، اے اللہ جب یاسین کہنے کی باری آئی تو تو نے کہا یاسین، جب محبوب کو طٰہٰ کہنے کی باری آئی تو نے کہا طٰہٰ، جب محبوب کو کہنے کی باری آئی یا ایھا المزمل تو تو نے کہا، جب کہنے کی باری آئی یا ایھا المدثر تو تو نے کہا، اے پروردگار عالم جب کہنے کی باری آئی یا ایھا النبی تو تو نے کہا، جب کہنے کی باری آئی یا ایھا الرسول تو تو نے کہا، اے پروردگار عالم جب بشر کہنے کی باری آئی تو ہی کہہ دیتا کہ محبوب تم ان کی طرح بشر ہو، تو نے کیوں نہ کہا؟ یاسین تو نے کہا، طٰہٰ تو نے کہا، مزمل تو نے کہا، مدثر تو نے کہا، نبی تو نے کہا، رسول تو نے کہا، بشر کیوں نہ کہا؟ تو باری تعالیٰ کی جانب سے آواز آئے گی، میں نے بشر اس لیے نہیں کہا، اگر میں بشر کہہ دیتا تو آنے والی نسلیں اس کو سند بنا لیتی، آنے والی نسلیں اس کو سند بنا لیتی، اس لیے میں نے نہیں کہا، میں نے کہا قل، محبوب تم کہہ دو۔ محبوب میں نہیں کہوں گا کہ تم لوگوں کی طرح ہو، مجھے تو پتا ہے تم مزمل ہو، مدثر ہو، یاسین ہو، طٰہٰ ہو، رسول ہو، نبی ہو، سب سے بڑھ کر میرے حبیب ہو، میں نہیں کہوں گا، بشر تم خود کہہ دو۔ اے اللہ اس میں کیا حکمت ہے کہ محبوب سے کہلوایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ حکمت یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی سے کہے، بادشاہ بیٹھا ہو، اس کا غلام بیٹھا ہو، وہ اپنے غلام سے کہہ دے کہ تو میرا بھائی ہے، بادشاہ غلام سے کہہ دے کہ تو میرا بھائی ہے، تو لوگ کہیں گے یہ بادشاہ کی عاجزی ہے، یہ بادشاہ کی عاجزی ہے، انکساری ہے، بڑک پن ہے۔ بادشاہ کی کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، بڑک پن ہے۔ اس لیے محبوب سے کہلوایا تاکہ محبوب کہیں گے، کیونکہ محبوب کی شان بہت عرفہ والا ہے، ان کا تو پورا قرآن ان کی حمد و ثنا میں نازل کیا گیا ہے، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جب یہ اپنی زبان سے کہیں گے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ان کی عاجزی و انکساری ہے، یہ ان کی عاجزی و انکساری ہے، ورنہ تو ان کی شان یہ ہے کہ ان کی خاطر اللہ نے دونوں جہان پیدا فرمائے، پوری کائنات کو وجود ان کے لیے بخشا۔ تو ظاہر ہے جب یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو یہ ضرور ان کی عاجزی و انکساری ہے، ورنہ اتنا بڑا شخصیت کا حامل اور اتنا بڑا شخص کہ جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہو وہ یہ بات کہے تو ضرور یہ عاجزی و انکساری ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کائنات بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پہ میرے دو وزیر ہیں، زمین پہ میرے دو وزیر ہیں اور آسمانوں میں میرے دو وزیر ہیں۔ وزیر اسی کے ہوتے ہیں جس کی بادشاہت ہوتی ہے۔ اب زمین پہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے وزیر بھی زمین پہ ہوتے ہیں، یعنی بادشاہت جہاں جہاں تک ہوتی ہے وزراء کا اختیار بھی وہیں تک ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے دو وزیر زمین میں ہیں، میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، تو حضور نے اشارہ دے دیا کہ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، میری بادشاہت زمین پہ بھی چلتی ہے، میری بادشاہت آسمانوں میں بھی چلتی ہے، کیونکہ زمین پہ بادشاہت کا ثبوت یہ ہے کہ زمین پہ بھی میرے دو وزیر ہیں، اور آسمان پہ بادشاہت کا ثبوت یہ ہے کہ آسمانوں میں بھی اللہ نے میرے دو وزیر بنائے ہوئے ہیں۔
پھر ان کی بادشاہت تو ایسی ہے، جبریل جھنڈا لے کے آیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا، مشرق میں لگا دیا، مغرب میں لگا دیا۔ ہندوستان کا جھنڈا ہندوستان کی سرحد تک لگتا ہے، پاکستان کی سرحد تک لگے گا، پاکستان میں نہیں لگ سکتا۔ پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی سرحد تک لگے گا، ہندوستان میں نہیں لگ سکتا۔ بنگلہ دیش کا جھنڈا وہیں تک لگے گا، ہندوستان نہیں آ سکتا۔ امریکہ کا جھنڈا ہندوستان نہیں لگ سکتا، ہندوستان کا جھنڈا امریکہ میں نہیں لگ سکتا۔ لیکن جبریل نے کعبے کی چھت پہ بھی لگا دیا، مشرق میں بھی لگا دیا، مغرب میں بھی لگا دیا۔ جبریل امین 3 جھنڈے لائے تھے، مشرق و مغرب میں لگائے تھے۔ آخر اس سے اشارہ کیا دے رہے تھے؟ جبریل امین نے جھنڈا لگا کر کے بتایا تھا کہ یہ آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، اور ایسی بادشاہت لے کے آ رہا ہے کہ اس کی بادشاہت مغرب میں بھی چلے گی، اس کی بادشاہت مشرق میں بھی چلے گی، کیونکہ جہاں تک جھنڈا لہراتا ہے بادشاہت بھی وہیں تک چلا کرتی ہے۔ تو ثابت ہوا ہمارے آقا کیسے بادشاہ ہیں، جن کی بادشاہت زمین پہ بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، اور خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی ہے۔ پھر حضور کی بادشاہت زمین پر ہی نہیں بلکہ حضور کی بادشاہت تو آسمانوں پر بھی ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے خریرہ تیرا۔ پہلی حکمت سمجھ میں آئی کہ اللہ نے کیوں کہلوایا محبوب تم اپنی زبان سے کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ پہلی حکمت سمجھ میں آئی، اس لیے کہلوایا محبوب کہیں گے تو لوگ اسے عاجزی و انکساری پر بھی محمول کر لیں گے، لیکن میں رب اگر کہہ دوں گا تو لوگ اسے سند بنا لیں گے، کہیں گے دیکھو رب نے کہا ہے کہ محبوب تم میرے بندوں کی طرح بندے ہو۔ تو اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ محبوب تم کہہ دو۔ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا تھا کہ اے کفار میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، جیسے تم کھاتے پیتے ہو ویسے میں کھاتا پیتا ہوں، جیسے تم سوتے ہو ویسے میں سوتا ہوں، جیسے تم چلتے ہو ویسے میں چلتا ہوں۔ کیا وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے کہلوایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ اب وجہ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کی گونج ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تھے، نمرود نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کو مارتا ہے، مرے ہوئے کو جلا دیتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدی بلائے، ایک کو رہائی ملنے والی تھی، ایک کو پھانسی ہونے والی تھی، جسے پھانسی ہونے والی تھی اسے رہا کر دیا، جسے رہائی ملنے والی تھی اسے پھانسی دے دیا۔ نمرود نے کہا دیکھو ابراہیم میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا نمرود مہا بے وقوف آدمی ہے، ان نے جینے اور مرنے کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ 2 زندہ لوگوں کو بلا کر کے ایک کو مار دیا، ایک کو رہا کر دیا، اور کہہ رہا دیکھو میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ سمجھ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل قائم فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈبو دیتا ہے، اگر تو رب ہے تو پچھم سے سورج نکال کے دکھا۔ یہاں سورج کو اگر پچھم سے نکالا جائے تو نکالنے والا خدا کہلائے گا، اگر پچھم سے سورج کو نکالا جائے تو نکالنے والا پروردگار کہلائے گا، یعنی رب کہلائے گا۔ اب مقام صحابہ میں دیکھ لیجئے، حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، سورج مغرب سے نکالا گیا تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مغرب سے سورج نکالنے والا خدا ہے، بلکہ اللہ نے کہا محبوب یہ جب سمجھے اس سے پہلے تو کہہ دے کہ اے لوگوں میں تمہاری طرح بشر بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ محبوب وہاں ابراہیم نے دلیل قائم کی تھی کہ مغرب سے سورج نکال دے گا تو تو رب ہے، کیونکہ میرا رب تو مغرب پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈبو دیتا ہے، اب تو پچھم سے نکال کے دکھا تو تو رب ہے۔ نمرود نہیں نکال سکا، لیکن روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھ دی۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل قائم کی کہ میرا رب پورب سے نکالتا ہے، پچھم سے تو نکال کے دکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر نمرود کہتا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب سے کہے کہ مغرب سے
نکال کے دکھا۔ تو علامہ اسماعیل حقی نے بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت فرشتوں کو تیار کر رکھا تھا کہ اگر نمرود یہ کہہ دے کہ ابراہیم مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مغرب سے اپنے رب سے نکلوا کے دکھا، تو فرشتے تیار بیٹھے تھے کہ اگر ابراہیم مغرب سے سورج نکالنے کو کہہ دے تو فرشتے اس سورج کو مغرب سے نکال دیتے۔ یہ خلت کا کمال ہے۔ جب خلت کا یہ کمال ہے تو محبوبیت کا کیا کمال ہوگا؟ خلت اور حبیب، خلیل اور حبیب، اس پر میں پوری ایک تقریر کر چکا ہوں کہ حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے۔ خلیل یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو تیار رکھتا ہے کہ اگر خلیل کہے کہ مغرب سے سورج نکال دے تو فرشتوں تیار رہنا، مغرب سے سورج نکال دینا ہے۔ لیکن حبیب وہ ہے کہ جس کے لیے فرشتوں کو تیار نہیں رکھا جاتا، جس کے لیے اگر آپ کیچ کریں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ خلیل وہ ہے جو مغرب سے اگر سورج نکالنے کی بات کرے تو اللہ فرشتوں کو تیار کرتا ہے کہ مغرب سے نکالنے کو کہے تو سورج مغرب سے نکال دینا فرشتوں۔ لیکن حبیب وہ ہے جس کے لیے اللہ فرشتوں کو تیار نہیں رکھتا ہے، بلکہ حبیب کو پورا اختیار دے رکھا ہے۔ وہاں فرشتے تیار رکھے تھے، محبوب تم تو اپنی انگلی کا اشارہ کرو، سورج کیا پوری کائنات الٹ پلٹ کر دے گا۔ یہ ہے حبیب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل قائم کی کہ مغرب سے جو نکال دے گا وہ خدا ہوگا، اور حبیب نے تو مغرب سے سورج نکال دیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا ہے، کیونکہ مغرب سے سورج تو نکالنے کی طاقت تو رب کے پاس ہے۔ یہ دلیل لوگ بنا لیتے، جب دلیل یہ لوگ بناتے تو کفر ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب یہ تمہیں خدا نہ کہیں، اس سے پہلے تم کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر بن کے آیا ہوں، میں تمہاری طرح بشر بن کے آیا ہوں۔ دوسری حکمت، حضور نے کیوں کہا کہ میں تمہاری طرح بشر بن کے آیا ہوں؟ اس لیے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے ملے، حضرت عزیر علیہ السلام کو چند معجزے ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کیا ہے وہ بتاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات ملے، تو عیسائیوں نے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ چند معجزات ملے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، گھر میں کون کیا کھا رہا ہے یہ بتا دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے اور کوڑی اور برس والوں کو شفا دے دیتے ہیں۔ جب یہ چند معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں نے دیکھے تو کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا پھر خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ ایسے معجزات کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ تو عیسائیوں نے چند معجزات کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے چند معجزے دکھائے تو یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ محبوب تو پورا معجزہ بن کے آئے تھے، یہ معجزے لے کر ہی نہیں بلکہ پورا معجزہ بن کے آئے تھے۔ یہ تو انگلی کا اشارہ کرے جو چاند کھلونا بنتا ہے، یہ انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، یہ انگلی کا اشارہ کریں تو درخت آ کر کے سجدے کرتے ہیں، یہ انگلی کا اشارہ کریں تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں، اگر یہ انگلی کا اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، اگر یہ انگلی کا اشارہ کریں تو بادل آ کے برسنے لگتا ہے، اگر یہ چہرے سے نقاب اٹھا دیں تو بہت سے کفار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اگر یہ اپنا جمال جہاں آرا دکھا دیں تو لوگ اپنی گردنوں کو کٹانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اگر یہ اپنی ایڑی مار دیں تو زمین سے پانی نکل آتا ہے، اگر یہ اپنی انگشت مبارک رکھ دے تو انگشت مبارک رکھنے کی وجہ سے مشق سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ یہ تو معجزہ بن کے آئے ہیں، تو رب نے چاہا کہ محبوب تم تو سراپا معجزہ ہو، کوئی تمہیں خدا نہ کہنے پائے، اس سے پہلے تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر بن کے آیا ہوں۔ اسی لیے رب نے کہا محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر بن کے آیا ہوں، لیکن اس سے دھوکہ کھانے والے دھوکہ کھا گئے، مغالطے میں پڑھنے والے مغالطے میں پڑ گئے۔ کہا دیکھو رب نے کہا ہے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں۔ اگر بادشاہ غلام سے کہے کہ تو میرا بھائی ہے
تو غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بادشاہ سے کہے تو بھی میرا بھائی ہے۔ بادشاہ کی عاجزی و انکساری ہے کہ اس نے تمہیں اپنا بھائی کہہ دیا، لیکن تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ بادشاہ کو تم اپنا بھائی کہو، بلکہ بادشاہ کو تم بادشاہی کہو گے، اس کی بارگاہ میں سلامتی پیش کرو گے، اس کی بارگاہ میں ادب سے جاؤ گے۔ تو رسول اللہ نے کہا میں تمہاری طرح بشر بن کے آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی کہتے پھر ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، وہ تو ان کی عاجزی و انکساری ہے۔ پھر ایک موقع پر اللہ کے رسول نے مدینہ شریف میں صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی فکر مت کرو، میں نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، لیکن تم وہ خوش قسمت آدمی ہو کہ تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو۔ اب آپ ہی دیوبندی دلیل پکڑتے ہیں، دیکھو حضور نے کہا حضرت علی سے تم میرے بھائی ہو، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور ہمارے بھائی ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اسماعیل دہلوی جو ان کا سب سے بڑا سرغنہ ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے تقویۃ الایمان کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اتنی ہونی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی۔ کیا لکھتا ہے کہ جتنی بڑے بھائی کی عزت ہوتی ہے اتنی حضور کی ہونا چاہیے معاذ اللہ رب العالمین۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں، وہابی دیوبندیوں سے ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ صرف جھگڑا اس بات کا ہے کہ انہوں نے بے بانگِ دوہر حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہوئی ہیں۔ یہ اسماعیل دہلوی ہے جس نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھا کہ نماز میں حضور کا خیال آنے سے بہتر ہے گھر کے گدھے کا خیال آ جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اسماعیل دہلوی ہے جس نے لکھا کہ حضور ہماری طرح ہیں، جس نے لکھا حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور نے حضرت علی سے کہا کہ تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، تم میرے آخرت میں بھی بھائی ہو۔ آج بھی وہابی دیوبندیوں کے لیے یہ کھلا چیلنج ہے۔ حضور نے ضرور فرمایا تھا علی تم میرے دنیا و آخرت میں بھائی ہو، لیکن کوئی بات یہ بھی دکھاؤ لا کے کبھی علی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ تم میرے بھائی ہو۔ کتابیں چھان لو، بڑی بڑی کتابیں چھان کے بیٹھ جاؤ، لیکن یہ کبھی نہیں ملے گا کہ حضرت علی نے کہا ہو یا رسول اللہ آپ میرے بھائی ہو، بلکہ جب بھی حاضر ہوئے کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ۔ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ۔ کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ میرے بھائی ہو۔ کوئی بات عرض کرنا تھی یا رسول اللہ۔ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ۔ جو بھی صحابی جاتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ سے بھی ان کو چڑ ہو گئی ہے، یا رسول اللہ مت کو یہ شرک ہے، یا رسول اللہ مت کو یہ شرک ہے۔ شرک کی رٹ لگانے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ شرک کی تعریف کیا ہے، بس شرک ہے، جہاں دیکھو یا رسول اللہ شرک ہے۔ بہت سے صحابہ اکرام کہتے تھے یا رسول اللہ، کیا کہتے تھے؟ بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ اگر بات دور سے پکارنے کی ہے، اب وہاں بھی کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ قریب سے پکارتے تھے یا رسول اللہ، تم تو دور سے پکارتے ہو۔ یہ دلیل وہ قائم کرتے ہیں کہ وہ قریب سے پکارتے تھے، تم دور سے پکارتے ہو، لہذا وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ تو اب وہابی دیوبندی اپنی اسی بات میں پھنس جاتے ہیں، چلے وہ قریب سے پکارتے تھے ہم دور سے پکار رہے ہیں، آج اگر جا کے قریب سے پکارا جائے تو سن لیں گے؟ آج اگر جا کے قریب سے پکارا جائے تو سن لیں گے؟ تو پھر جھٹپٹ ہیں شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ دور سے پکارنا نہ ہی شرک ہے اور قریب سے پکارنا بھی نہ ہی شرک ہے، بلکہ دور سے بھی پکارو تب بھی وہ سنتے ہیں، قریب سے بھی پکارو تب بھی وہ سنتے ہیں، بلکہ ہم اپنے امام کی زبان میں یوں کہہ لیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سماعت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ سماعت ان کے در کی لونڈی ہے۔ جملہ نوٹ کریں، سماعت کے حضور محتاج نہیں ہیں، بلکہ سماعت خود ان کے دربار کی بھکارن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اختیار، وہ طاقت، وہ قوت سماعت دی ہے
کہ حضور قریب کی بھی سنتے ہیں اور حضور دور کی بھی سن لیا کرتے ہیں، لیکن اب فیصلہ کرنا ہے کہ سنتے کس کی ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ حضور سنتے ہیں، حضور صرف انہی کی سنتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ حضور نہیں سنتے، آج تک حضور نے ان کی سنی ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ ہمارے، حضور ہماری بات سنتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جہاں سے بھی پکارے رسول اللہ سن لیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں تو ہماری ہی بات سنیں گے، کیونکہ حضور ہمارے ہیں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ نہیں سنتے ہیں، تمہاری نہیں سنتے، ہماری تو سنتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہمارے آقا ہماری سنتے ہیں، اگر وہ ہماری نہ سنتے ہوتے تو آج ہم دنیا میں ہوتے ہی نہیں، ہم تو ہے ہی ان کی بدولت۔ ہماری زندگی صرف ان کے سننے سے چل رہی ہے، اگر وہ سننا آج بند کر دیں تو ہماری زندگی میں کھلے ہوئے گلاب بھی مرجھا جائیں گے، صرف وہ سنتے ہیں ہماری، اس لیے زندگی چل رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، اور کفار نے معجزات دیکھے تو اندیشہ تھا کہ کمزور ایمان والے یا کفار کہیں حضور کے معجزے دیکھ کے یہ نہ کہہ دیں یہ خدا ہیں یا تو خدا کے بیٹے ہیں، یہ اندیشہ تھا۔ اس لیے رب نے فرمایا محبوب معجزے تم نے دکھائے ہیں، جملہ نوٹ کریں، رب نے فرمایا محبوب معجزے تم نے دکھائے ہیں، چاند تم نے توڑا ہے، سورج تم نے پلٹایا ہے، چاند کو کھلونا تم نے بنایا ہے، پیڑ کو تم نے بلایا ہے، بادل کو تم نے برسایا ہے، اپنی انگشت مبارک سے پانی تم نے نکالا ہے۔ جب یہ سب معجزات تم نے دکھائے ہیں تو تم ہی کہہ دو میں تمہاری طرح بشر بن کے آیا ہوں۔ جب حضور نے معجزات دکھائے تو رب نے کہا محبوب دکھائے تم نے ہیں تو تم ہی کہو کہ میں تمہاری طرح بشر بن کے آیا ہوں۔ اور حضور نے کہا اس لیے تاکہ یہ کفار، یہ کمزور ایمان رکھنے والے یہ حضور کو معجزات دیکھنے کی وجہ سے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دیں۔ میرے رسول نے وحدانیت پر وہ پہرا دیا کہ معجزات بھی بھرپور دکھائے، اور بعد میں یہ بھی بتا دیا مجھے خدا یا خدا کا بیٹا مت سمجھنا بلکہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ اب آپ ہی دیوبندیوں کو یہاں سے ایک اور جواب دے دیں پھر تقریر ختم۔ کہتے ہیں تم وحدانیت پہ نہیں بولتے ہو، الوہیت بیان نہیں کرتے ہو، اللہ کی شان بیان نہیں کرتے ہو، صرف رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہو، اتنی شان بیان کرتے ہو کہ اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہو۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ وہابی دیوبندی کہتے ہیں تم رسول اللہ کی اتنی شان بیان کرتے ہو کہ انہیں اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم اس کی شان بیان کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری انسان، اپنی آخری تخلیق، انتہائی خوبصورتی کی تخلیق کو بنا کر کے قلم توڑ دیا۔ جب ہم اس کی تعریف نہیں کر پا رہے ہیں تو بنانے والے خدا کی تعریف کیسے کر پائیں گے؟ جب ہم اللہ کی مخلوق کی تعریف کما حقوق ادا نہیں کر پا رہے تو ہم بنانے والے خالق کی تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اور مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے، الفاظ پہ ماشاءاللہ، مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ مائک کی تعریف کریں گے تو مائک کو جس نے بنایا اس کی تعریف ہوگی۔ مائک بولتا اچھا ہے، آواز قید اچھی کرتا ہے، اس کے ذریعے دوسروں کو سنائی جاتی ہے، یہ بہت بہترین آلہ ہے کہ اس کے ذریعے دوسرے لوگ بھی بات کو سن لیا کرتے ہیں۔ تو یہ مائک کی تعریف آپ نے کی، حقیقت میں یہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوئی، کیونکہ یہ اس کی تعریف اس وقت ہو رہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اگر وہ نہ بناتا تو اس کی تعریف آپ ایسی نہیں کر پاتے کہ یہ بولتا اچھا ہے، کیچنگ اچھی کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مائک کی تعریف کر رہے ہیں تو مائک بنانے والے کی تعریف خود بخود ہو گئی۔ اسی لیے ہم اللہ کی مخلوق میں ایک ایسی مخلوق کی تعریف کرتے ہیں کہ جس کو بنا کر اللہ نے قلم توڑ دیا۔ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اسے طٰہٰ یاسین کہتے ہیں، اسے مزمل مدثر کہتے ہیں۔ جب ہم ان کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتے ہیں تو رب کی تعریف بھی خود بخود ہو جایا کرتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ایسا ہے، کہتے ہیں حضور ہماری طرح، حضور ہماری طرح ہے۔ ایسا کوئی دن نہیں جاتا کہ تیرے جسم پہ مکھی نہ بیٹھتی ہو، اور ایسا کوئی دن نہیں آیا کہ ان کے جسم پہ مکھی بیٹھ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاری کنویں میں تھوک دے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے، اور یہ تھوک دے، اس کے تھوک کا یہ کمال کہ پاک پانی کو بھی ناپاک کر دے، اور ان کے تھوک کا یہ کمال کہ وہ اگر کھاری کنویں میں تھوک دے تو کھاری کنواں بھی میٹھا بن جاتا ہے، جس سے کھاری کنویں شیریزہ بنے۔ اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ ان کا تھوک بھی با کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرح نہیں ہے، اللہ نے انہیں بے مثل و بے مثال بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیسا بنا کر کے بھیجا ہے؟ بے مثل و بے مثال۔ بول دیجئے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ بے مثل و بے مثال، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا ہے۔ آخری بات پیش کر کے تقریر کا اینڈ، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل یہ تو بتاؤ، تم نے پوری دنیا دیکھی ہے، مشرق کو تم نے دیکھا ہے، مغرب کو تم نے دیکھا ہے، شمال و جنوب کا دورہ تم نے کیا ہے، آدم سے لے کے مجھ تک ہر ایک کی صورت کو دیکھا ہے، اس نے یوسف کو بھی دیکھا ہے، کمال عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، جمال یوسف کو بھی دیکھا ہے، جلال موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، آدم کی صفیت کو بھی دیکھا ہے، ابراہیم کی خلت کو بھی دیکھا ہے، اسماعیل کی ذبیحت کو بھی دیکھا ہے، اور قیامت تک تم دیکھتے رہو گے۔ کیا جبرائیل میری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں میں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ اب امام کی زبان میں کہہ لیجئے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہ ایک ایسے فرشتے کی گواہی جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہوا ہے، ہر آدمی کو دیکھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کی طرح تو اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، آپ کی طرح کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اور یہ گندا مچیلا بھاوڑا نجدی وہابی دیوبندی کہتا کہ حضور ہماری طرح ہے، اور جبریل سے پوچھو کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہے ہی نہیں، ان کی طرح تو دنیا میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ حضرت جبریل سدرا پہ رکے تھے، سدرا پہ رکے تھے، بول دیجئے رکے تھے یا نہیں رکے تھے؟ سدرا پہ رکے تھے۔ اس کے پیچھے لوجک کیا تھا؟ کہ جبریل آگے نہیں جا سکتے تھے؟ سدرا سے آگے جا سکتے تھے پر جل جاتے، لیکن حضور گئے۔ حضرت جبریل علی امین سے پوچھئے اے جبریل آپ سدرا پہ کیوں رک گئے تھے، کیوں رکے تھے آپ؟ تو حضرت جبریل کہیں گے رکا اس لیے تھا کہ میں نہ ہی حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہوں اور نہ ہی اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتا ہوں۔ اے جبریل امین بات کا لوجک سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤ۔ تو حضرت جبریل امین کہیں گے بات یہ ہے کہ اگر حضور کو میں اپنی طرح سمجھتا تو حضور کو سدرا پہ روک لیتا کہ آگے نہ جائیں ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے، اور اگر اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتا تو میں بھی آگے بڑھ جاتا۔ جبریل امین سدرا پہ رک کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ کو اپنی طرح کہنے والوں ذرا دیکھو میں فرشتوں کا سردار جبریل امین ہوں، لیکن سدرا پہ صرف اس لیے رک گیا ہوں کہ نہ ہی حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہوں، نہ ہی اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتا ہوں۔ پھر امام اہل سنت کے شعر پڑھ لیجئے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے پر کہا وار ہے، کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔